مگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم اب لاہور ہائی کورٹ کی کسی بھی بینچ کو یہ بتائیں گے کہ ہم ایک بیل اویل کر چکے ہیں اور تب بھی کراچی نہیں گئے تو مشکل ہوگی، تو جب یہ ملتان گئے ہیں انہوں نے نہ لاہور کی بیل کا بتایا نہ بھاولپور کی بیل کا بتایا، بلکہ اوپر سے آگے بڑھ کے یہ جھوٹ بولا کہ میرے وکیل صاحب جو آج آپ کے سامنے یہاں موجود تھے، جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹ تیار کیا اپنے نام سے ملتان بینچ میں کہ پہلی بیل ہے، یہ فراڈ آف دا جو کورٹ ہے اس میں ایڈوکیٹ صاحب اسسٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ چونکہ میرے وکیل صاحب بھاولپور میں بہت مشہور ہیں تو پولیس کو خدشہ ہے کہ میں بھاولپور میں ہی ہوں گا، تو میں بھاولپور گیا ہی نہیں اور میں نے بھاولپور بیل فائل ہی نہیں کر سکتا، اس لیے میں ملتان آیا ہوں۔ نہ صرف آپ نے چھپایا بلکہ آپ نے ایک جھوٹ بھی بولا۔ آپ کو جو پروٹیکٹیو بیل دی جاتی ہے چونکہ وہ ایکسیپشنل ریلیف ہوتا ہے، آپ کو اصل میں بیل نہیں دی جا رہی، آپ کو ایک راہداری کے لیے کچھ وقت کے لیے آزاد کیا جا رہا ہے، تو اس میں بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے آج سے پہلے کتنی بیلیں لگائی ہیں۔ ان تینوں سوالوں کے جواب جھوٹ میں دیے گئے اس بیل میں جو ملتان سے حاصل کی۔ آپ لوگوں تک آرڈر پہنچا ہے، ہم نے عدالت سے اس کا میمو حاصل کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ 7 جولائی کو لاہور میں بیل اپلائی ہوئی، 7 دن کا وقت دیا گیا، وہ 7 دن کا وقت جو کہ کرمنل مائنڈ ہے اس نے مچل کے بھی جمع نہیں کرائے اور وہ بیل اویل نہیں کی۔ اس کے بعد 14 کو جب وہ بیل ایکسپائر ہوتی ہے تو 15 کو وہ بھاولپور بینچ پیش ہوتا ہے اور بھاولپور بینچ میں کو ڈسکلوز کرتا ہے کہ جی میں نے لاہور بیل اپلائی کی تھی، مجھے 7 دن ملے تھے مگر میں کسی وجوہات کی وجہ سے نہیں جا سکا کراچی۔ تو بھاولپور بینچ اس سے امپریس نہیں ہوتی اور کہتی ہے مذاق نہیں لگا ہوا کہ آپ جب آئیں گے یہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف لے کے جائیں گے، تو چونکہ وہ انٹرٹین نہیں کر رہے تھے انہوں نے وڈرا کر لیا آفٹر آرگیونگ ایٹ سم لینتھ، اس نے فائنلٹی اچیو کر لی تھی۔ ان کو دوبارہ کوئی بیل اگر لگانی تھی تو بھاولپور لگاتے۔ یہ تمام چیزیں ہم لاہور ہائی کورٹ کے سامنے لے کے آئیں گے، وہ بیل ریکال کرے نہ کرے وہ ان کی مرضی، بٹ کم سے کم عدالتوں سے فراڈ کیا جائے تو ایز آفیسرز آف دا کورٹ ہمیں تمام چیزیں رکھنی چاہیے سامنے۔ اس کیس کو دفن کرنے میں صوبے کا آئی جی خود ملوث ہے۔ اسی سندھ پولیس نے چائلڈ میرجز کے کچھ کیسز میں بہت بہترین کارروائی کری ہے، اور کچھ کیسز میں وہ کسی بھی وجہ سے پرسنل ہو گئے تو اس کیس کو دفن کرنے میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یعنی کہ بچیاں سب کی سانجھی نہیں ہیں۔ یہ ہم بات کیا دیتے ہیں، فیوریٹس ہیں، آئی جی صاحب کے فیوریٹس ہیں، ڈی آئی جی صاحب کے فیوریٹس ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ججز کو ہم بات کر لیں، میں آپ کو ایک ہی جج کا فیصلہ دکھا دوں گا جہاں بچی دریافت پہلے کیا گیا کہ کم عمر ہے کہ نہیں، میڈیکل کروایا گیا، وہ جب کم عمر نکلی، بے شک وہ کچھ مہینے ہی کم عمر نکلی، اس کو شیلٹر ہوم بھیجا گیا اور اس کی کوہیبیٹیشن کو الیگل کہا گیا، چونکہ رولز کہتے ہیں سندھ چائلڈ میرج لا کے کہ اگر کوئی چائلڈ میرج کی وکٹم ہو اس کو یا تو میجسٹریٹ یا پولیس والا، اور چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا لا کہتا ہے کہ وہ بچی وکٹم آف ابیوز ہے تو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بھی جا کے فوراً بچی کی کسٹڈی حاصل کر سکتا ہے اور اس کو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر موو کرنا ہے۔ آپ کیوں فوراً موو کریں گے کسی کو جس نے رضامندی سے شادی کی ہے؟ کیونکہ آپ اس کو ابیوز مان رہے ہیں۔ جب آپ اس کو ابیوز مان رہے ہیں تو ہماری عدالتوں کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے کہ 491 کی حفظ بیجا کی پٹیشنز ہوں، یا جس بچی کو مغویہ بنا دیا ہے اسی کی طرف سے ایک آپ جھوٹ بول کے کہ وہ 18 کی ہے ہراسمنٹ کی پٹیشن لگا دیں، اور عدالتیں صرف بچیوں کا بیان ریکارڈ کر کے اگر اس کو بھیج دیتی ہیں، نہ میڈیکل کرواتی ہیں، تو آپ نے ایک جوا کھیلا ہے نا، ایک گیمبل کھیلا ہے کہ کل کو بچی مائنر بھی نکل سکتی ہے بھائی۔ تو آپ نے کس پہ گیمبل کھیلا؟ جج صاحب نے اپنے کریئر پہ تو نہیں کھیلا، ججز نے اپنی حرمت پہ تو نہیں کھیلا، گیمبل کھیلا آپ نے ایک بچی کی زندگی کے اوپر، گیمبل کھیلا آپ نے والدین کے اوپر۔ اچھا، آپ نے میڈیکل اگر نہیں کروایا اور صرف بچی کا آپ نے بیان دیکھ لیا اور تب آپ نے بچی کو اس کا روانہ کر دیا، مگر آپ نے تصدیق نہیں کرائی، یا اگر پولیس نے رپورٹ بھی جمع کرائی بھی ہے کہ جو نکاح نامہ سر اس کیس میں یہ جعلی ہے، میں ایک جینوئن کیس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جس دن وہ کیس نپٹایا گیا ہے اس دن پولیس کی پروگریس رپورٹ فائل میں جمع ہوئی جس میں کہا گیا کہ نکاح نامہ جعلی ہے، نکاح خواہ اس نام کا ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ گواہ موجود نہیں ہے، یہ نکاح یو سی میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو روانہ کر دیا پولیس پروٹیکشن میں۔ آپ نے کس کو روانہ کیا؟ جو کہ 493A کا ملزم ہے، یعنی کہ کسی لڑکی کو یہ دھوکہ دے کے کہ تم میری لافل ویلڈ وائف ہو، اپنے ساتھ رکھنا، کو ہیبٹ کرنا، جس میں 25 سال سزا ہے، آپ اس اوفینڈر کو پولیس پروٹیکشن دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جو بھی جنسی کام ہو رہا ہے وہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے، کلیئرلی سیکشل ابیوز کے زمرے میں آتا ہے۔ نہ آپ نے بچی کا میڈیکل کرایا، نہ آپ نے نکاح نامے کی ویریفیکیشن دیکھی، نہ آپ نے اس لا کو اپریشیٹ کیا کہ 16 سال سے کم عمر کی بچی کی سٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں ہے، والدین کی، گارڈین کی سٹیٹمنٹ کی ویلیو ہے کہ یہ کڈنیپنگ ہے کہ نہیں، کیونکہ مرضی بچے کی نہیں والدین کی ہے۔ اب آپ جا کے لڑتے رہے، اپیلوں میں جا کے لڑتے رہے، ٹرائل کورٹ کے اندر فائٹ کرتے رہے، مگر یہ پورا پیریڈ جو گزر رہا ہے جب وہ ملزم کے ساتھ ہے، جب وہ بچی اوپن ٹو ابیوز ہے، سبجیکٹ ٹو ابیوز ہے، کس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے؟ کس کی زندگی کے ساتھ گیمبل کھیلا گیا ہے؟ یہ باتیں
اگر میں کروں, کسی کو اعتراض ہو, کوئی ناراض ہو تو چلے جی ہو جائے, چونکہ میرا کریئر یا میری لا پریکٹس جو ہے وہ کسی معصوم بچے کی زندگی سے یا مزید جو بچے متاثر ہونے والے ہیں ان سے زیادہ نہیں ہے. اور جس طرح سے آپ یوٹیوب کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں یار, ایک وقت تھا آرمی چیف کا نام لیتے لوگ ڈرتے تھے, 12 سال کے بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, مگر میں حقیقت تو بتا سکتا ہوں نا کہ آپ ایسے حالات کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے منہ میں زبان ہے. پھر جب ایک کریڈیبلٹی ہٹ ہونا شروع ہو جائے گی ادارے کی, آپ کتنی ماؤں کو روکیں گے, کتنے والدین کو روکیں گے کہ جذبات اپنے کنٹرول میں رکھو, مت میڈیا کے اندر بات کرو, عدالتوں کے حوالے سے احترام کرو, جو اپنے ورڈز ہیں ان کو بڑا ناپ تول کے کرو. سے ہم وکیل ہیں, ہم کرتے ہیں کہ جی چونکہ اگر عدالتیں کنٹروورشل ہوگی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں نا بطور وکیل. بٹ اگر فیصلے کنٹروورشل اس طرح کے ہوں گے, یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جوڈیشل ہیسٹ, جلد بازی کے فیصلے, ویل تھاٹ آؤٹ فیصلے نہیں, بس نپٹاؤ کروائی, ایسے فیصلے ہوں گے, اس کے ریپل ایفیکٹس تو آئیں گے, تاریخ تو لکھے گی. آپ پریسیڈنٹس بنا رہے ہیں, ان پریسیڈنٹس کا ذکر ہوگا کہ جی ایسے ایسے کیس یوں طریقے سے جو ہو گئے. پھر کیا فائدہ 5 سال بعد 6 سال بعد اس کیس کے اندر سپریم کورٹ کہے کہ نہیں یار یہ غلط نہیں, یہ صحیح ہوا تھا. بچی کی تو زندگی ہو گئی جو خراب ہونی تھی, والدین کی زندگی تو ہو گئی جو خراب ہونی تھی. ایسے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ایس او پیز ایگزسٹ نہیں کرتے. ایسے کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ملک گیر سپریم کورٹ نے آج تک جوڈیشل کانفرنس نہیں رکھی کہ بچوں کو اور عورتوں کے کیسز کے اندر ہم نے کیسے ایڈ کرنا ہے, ہمارا پروٹوکول کیا ہوگا, ہماری ترجیحات کیا ہوں گی. نہ سپریم کورٹ ایسے کسی کیسز میں ہمت کر کے تھوڑی سی جوڈیشل کرج دکھا کے ڈیٹیلڈ فیصلے دے جس میں کوئی ایس او پیز وضع کرے کہ جی یہ سارے آپ چیکس کریں گے, اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کلیم والدین کا کہ بچی کم عمر ہے سچا ہوتا ہے. بہت سے والدین ڈاکیومنٹس بناتے ہیں بچی کی اغوا ہونے کے بعد, 18-19 کی بچی ہوتی ہے, اس کے اغوا ہونے کے بعد ڈاکیومنٹس بنا کے اس کو 14-15 کا دکھائیں گے. ایسے کیسز ہوتے ہیں. بٹ آپ نے تو یہ کہتے ہیں انگریزی کی کہاوت ہے err on the side of caution, پھونک پھونک کے قدم رکھو, ٹھیک ہے. تو ہولے ہولے چل او صنم, اگر گانے کی امید. مفہوم بات کا یہ ہے, پلیز انشور before you write off, before you pass a judgment. تو یہ جو کہ کنفیوژن ہے ہمارے یہاں. اب جہاں تک آپ نے بیل کی بات کی, بیل کے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں, پری ارسٹ بیل کے گراؤنڈز ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ جی ملیشیسنس ہے پولیس کے پارٹ پہ یا مدعی کے پارٹ پہ. پری ارسٹ بیل دونوں کی ڈینائی ہوئی تھی, ہم نے ثابت کیا جی کوئی ملیشیسنس نہیں ہے. جب پوسٹ ارسٹ کی سٹیج پہ آئے تو جی بات ہوگی کہ جی بچی کا بیان ہے تو یہ فردر انکوائری کا کیس بن گیا ہے. اس میں نے کورٹس کو اسسٹ بھی کیا. میرے لیے بڑی ایک عجیب بات ہے ایز اے لا اسٹوڈنٹ, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب آپ کسی کو سزا دیتے ہیں کڈنیپنگ کی یا کسی بھی کرائم کی, تو آپ نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ جرم ہوا ہے, جس کو آپ آسان لفظوں میں کہ 99.9% جیسا ڈیٹول بیکٹیریا کوئی بھی بیکٹیریا مارتا ہے ایڈ میں آتا ہے, تو 99% شور ہے, 100% اگر نہ بھی ہو جج صاحب کہ یہ تب جا کے آپ سزا دیں گے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. تو جب بچی کی گواہی ٹرائل سٹیج کے اوپر سزا دینے کے لیے فردر انکوائری کا میٹر نہیں کھولتی, ٹریفکنگ کے اوفینس کے لیے قانون خود کہتا ہے سیکشن 7 بچی کی کنسنٹ میٹر نہیں کرتی. جب بچی کی کنسنٹ میٹر نہیں کرتی تو ٹرائل کے اوپر سزا دیتے ہوئے آپ بچی کی کنسنٹ نہیں دیکھیں گے, وہ ڈاؤٹ پیدا نہیں کر سکتی. کڈنیپنگ کے لیے بچی اگر 16 سال سے کم عمر کی ہے تو ٹرائل کیسز میں کنوکشن ہے, میں نے فیصلے رکھے تھے عدالت کے سامنے, یعنی کہ بچی کی اسٹیٹمنٹ اس ٹائم پہ ڈاؤٹ پیدا نہیں کرے گی. آپ چائلڈ میرج کی اگر بات کریں گے تو تب بھی 18 سال سے کم عمر کی بچی کی کنسنٹ نہیں ہے, اس کی کنسنٹ ڈاؤٹ پیدا نہیں کرے گی. تو پھر بیل کی اسٹیج پہ کیسے ڈاؤٹ پیدا کر رہی ہے؟ اگر کنوکٹ کرنے کے لیے ڈاؤٹ پیدا نہیں کرے گی تو بیل دینے کے لیے کیسے ڈاؤٹ پیدا کر رہی ہے؟ یہ میرے لیے ایک سوال ہے نا. یا تو ایک ایسی چیز آپ بیل پہ ایڈوانٹیج دے رہے ہو جو کل کو ٹرائل میں بھی اس کو ایڈوانٹیج دے گی, وہ میں کم سے کم میرا ایک سوال. دوسری بات کہ ہمارا ایک بڑا ایزی آسان ترین ہوتا ہے, ججز اس کا اکثر رول کا سہارا لے کے کیسز نپٹاتے ہیں بیل کے, کہ جی سزا کتنی ہے آفینسز کی, 10 سال ہے 10 سال سے کم ہے, 10 سال سے زیادہ ہے تو ایک چیز ہمارے یہاں قانون میں ہے پروہیبٹری کلوز, کہ جی اس میں پھر بیل مشکل ہے. 10 سال سے کم ہے تو نان پروہیبٹری کلوز بیل مل سکتی ہے. اب یہ پارلیمنٹ کی یا تو اب سمجھ نہیں تھی, یا اگر سمجھتی چکے انہوں نے دیکھیں چائلڈ میرج کا لا بنایا 3 سال سزا دی, مگر لکھا کہ یہ ہے نان بیلیبل آفینس, گو کس کی 3 سال سزا ہے. ایف آئی اے کے قانون بنے خواتین کو بچیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جن کو ہراساں کیا جا رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ تصویریں ویڈیو بنا کے باقی چیزیں کر کے, ان میں 7 سال کی سزائیں, مگر اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی نان بیلیبل آفینسز ہوں گے. اسی طریقے سے جو ٹریفکنگ ہے اس میں خیر اس میں تو جو مہدی کاظمی صاحب کے کیس میں جو دفعات لگی اس میں تو 10 اور 14 سال سزا ہے, وہ نان پروہیبٹری کلوز آتا ہے.
بٹ اس کے اندر بھی جو ہے لکھا ہوا ہے کہ نان بیلیبل آفینسز ہیں. مگر جب لکھ رہی ہے پارلیمان کے نان بیلیبل ہے, تب بھی آپ اس کو پروہیبٹری کلوز کے اسکیل پہ جج کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی 10 سال سے کم سزا ہے تو چلو جی بیل بنتی ہے, اور پھر فردر انکوائری یا باقی چیزیں. تو پھر آپ نے میرے نزدیک چائلڈ میرج میں 3 سال کی سزا ہونے کے باوجود آپ نے اس آفینس کو نان بیلیبل رکھا ہے, کیونکہ پیڈوفیلیا ایک بزرگ آدمی یا جوان لڑکا ایک کم عمر کم سن بچی کے اوپر جو ہے وہ ایک نظر رکھ کے بیٹھا ہے اور وہ شادی کا دکھاوا کر کے جو بھی اس سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے, اس کو عام زبان میں پیڈوفیلیا کہتے ہیں. یہ باقاعدہ ڈائگنوز ہوئی ہوئی کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جرائم کرتے ہیں, جو لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ پیڈوفیلیا سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تبھی میرے خیال میں اس کو نان بیلیبل رکھا ہے. تبھی آپ کی بے شک ایکسپوجر ٹو سیڈکشن کی سزا 2 سال ہے مگر اس کو آپ نے نان بیلیبل رکھا ہے. سیکشل ابیوز کی میرے خیال میں 7 سال ہے مگر اس کو آپ نے نان بیلیبل رکھا ہے. اسی لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ پیڈوفیلیا کی طرف جاتے ہیں. سزائیں بے شک آپ نے اتنی زیادہ نہیں رکھی ہوئی, بٹ آپ نے کہا کہ اس کو ہم نے روکنا ہے. مگر اس بات کو لکھنے میں تو جوڈیشل کریج چاہیے. ہم سب سپریم کورٹ کا انتظار کرتے ہیں